من ای شیء خلقہ، کس چیز سے اس نے اس کو بنایا، کس نے؟ اللہ نے. خلقہ میں ہوا کی ضمیر جو مستتر ہے، یعنی اللہ نے پیدا کیا، اس کو، کس کو؟ انسان کو. اللہ نے انسان کو کس چیز سے پیدا کیا، کس چیز سے بنایا؟ یعنی انسان اپنے آپ کو تو دیکھے. من نطفۃ، نطفے سے. اور نطفہ ینطف کا معنی ہوتا ہے پانی کا قطرہ قطرہ ٹپکنا. تو نطفہ کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے ٹپکتی بوند سے، اور مراد اس سے منی کا قطرہ ہے، سیمن. من ای شیء خلقہ، من نطفۃ، یہ اس کا جواب ہے. خلقہ، اس نے اس کو پیدا کیا، یعنی اللہ نے انسان کو نطفے سے بنایا. فقدرہ، پھر اس کی تقدیر مقرر کی. قدر یقدر تقدیر پلاننگ کے لیے آتا ہے، یعنی انسان کے بارے میں پوری پلاننگ کی. کیا کتنی زندگی ہوگی، کیا اس کی شکل و صورت ہوگی، کیا اس کا انجام ہوگا، یہ تمام چیزیں. اور پھر یہ کہ ماں کے پیٹ میں بھی پوری پلاننگ ہوتی ہے اس کی کہ کتنا عرصہ نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ، اور مختلف جو سٹیجز سے انسان گزرتا ہے، یہ ایسے ہیپ ہیزڈ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ایک پوری پلاننگ ہوتی ہے اس کے پیچھے. خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ، پھر راستے کو اس نے آسان کیا اس کے لیے. اب یہاں راستے سے مراد دو راستے ہیں. ایک تو کانٹیکسٹ میں کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، نطفے سے بنایا اور اس کی تقدیر مقرر کی ماں کے پیٹ میں، پھر ماں کے پیٹ سے باہر آنے کا راستہ آسان کر دیا. اب دیکھیں کہ بظاہر دیکھنے میں وہ راستہ کتنا چھوٹا ہے اور بچے کا سائز اس کے مقابلے میں خاصا بڑا ہے، لیکن کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ہموار کرتے ہیں اور انسان کے باہر آنے کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. ثم السبیل یسرہ، اور دوسرے السبیل سے مراد ہدایت کا راستہ، یعنی اللہ نے صرف پیدا ہی نہیں کر دیا بلکہ اس کے لیے پیغمبر بھیج کر، کتاب بھیج کر ہدایت حاصل کرنے کی راہ آسان کر دی. آپ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر ہمارے پاس یہ کتاب نہ ہوتی کہاں سے ہدایت پاتے؟ پیغمبر کی تعلیمات نہ ہوتی کہاں سے کچھ جانتے؟ ان دو چیزوں کو زندگی سے نکال دیجئے، باقی کیا رہ جاتا ہمارے پاس؟ کیا رہنمائی، کیا سمجھ؟ کچھ بھی نہیں. پھر تو انسان ٹکرے ہی کھاتا رہتا ہے، کبھی اس کی بات، کبھی اس کی، وہ اس کو جھٹلا رہا ہے، وہ اس کو. کوئی حقیقت اور سچائی تو انسان کے پاس نہیں رہ جاتی. تو اس لیے خاص طور پر ہدایت کے راستے کی طرف بھی اشارہ ہے یہاں کہ اللہ نے انسان پر بڑا احسان کیا ہے، اور یہ اللہ کے احسانات میں سے ایک احسان ہے کہ بندے کو بنا کے عقل سمجھ دے کے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، اس کے لیے ہدایت کی راہ آسان کی، ہدایت کا انتظام فرمایا. جیسے پیچھے آپ پڑھ چکے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ثم اماتہ، پھر اس کو موت دی. موت بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت. کیسے؟ اگر انسان مرے نا، اور خاص طور پر آپ دیکھیں کہ وہ مریض جو سالوں کومے میں رہتے ہیں اور ان کو موت نہیں آتی، وہ کس قدر دوسروں کے لیے باعث اذیت بن جاتے ہیں. تو یہ اس کو، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بندے کو موت دینا اور موت کے ذریعے دنیا کے غموں سے نجات پا جانا، یہ بھی اس کی ایک رحمت ہے. ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اس نے اس کو قبر میں رکھا تاکہ انسان کا احترام برقرار رہے. مرنے کے بعد قبر نصیب ہونا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. اگر مردے کو زمین کے اوپر چھوڑ دیا جائے تو کیا ہو؟ جانور کھا جائیں، اور اگر جانور نہ کھائیں تو گل سڑ جائے، کیڑے پڑ جائیں، اس کی شکل بگڑ جائے، اس کا حال حلیہ. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات لوگ مار کے مردوں کو چھپا دیتے ہیں جھاڑیوں میں یا کسی چیز میں، اور پھر اچانک وہ مل جاتا ہے مردہ، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ دیکھنے کے قابل نہیں ہوتے. جی ہاں، بعض اوقات پہچاننا، یعنی اتنا روٹن ہو جاتے ہیں کہ بعض اوقات پہچاننا بھی مشکل ہوتا ہے کہ یہ کون ہے. یہ کسی بچے کا واقعہ بیان کر رہی ہیں کہ اس نے کسی بات پر ڈپریشن ہوا، گولیاں کھا لی اور گھر سے نکل گیا. جب گھر سے 4 فرلانگ کے فاصلے پہ پہنچا تو ایک ٹینکی تھی، تو اس کے پاس وہ گر گیا، بے ہوش ہو گیا، اور سنو پڑ گئی اور سنو میں وہ دب گیا. 4 مہینے تک کسی کو پتا نہ چلا. پھر جب وہ سنو پگھلی اور وہ اس کی باڈی نظر آئی تو پھر اس کو انہوں نے سنو کے ٹکڑے کی طرح نیچے سے کاٹ کے اٹھا کے اس کو لے گئے کہ اگر اس کو سنو کو ہٹایا گیا تو بالکل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا اور وہ اٹھانا مشکل ہو جائے گا اس کا. تو یہ جو قبر ہے انسان کے لیے بہت مہربان بھی ہے کہ وہ اس کے سارے عیب ڈھانپ دیتی. بس جو کچھ ہے انسان اپنے اچھے برے کے ساتھ اس میں جا کے چھپ گیا. ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اس کو موت دی، پھر اس کو قبر دی. ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب وہ چاہے گا اس کو اٹھا کھڑا کرے گا. انشرہ کا لفظ ہے نشر سے، نشر کرنے کا مطلب ہوتا پھیلانا.
ناشر منشور اسی سے ہے. کس لیے اٹھائے گا؟ کس لیے اٹھا کے سب کو میدان حشر میں پھیلا دے گا؟ تاکہ حساب کتاب ہو، جزا سزا ملے. تو بات یہ ہے کہ انسان کو دراصل اپنی ذات پر توجہ کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے کہ انسان اپنی حقیقت کو تو معلوم کرے اور پھر دیکھے کہ اللہ نے اس پر کیسے کیسے احسان کیے. اگر انسان اللہ کے ان احسانات کو یاد رکھے تو کبھی ناشکری نہ کرے. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. اور جہاں تک ناشکرے پن کی بات ہے تو اس کے بارے میں آتا ہے وما یجحد بآیاتنا الا کل ختار کفور. یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو احسان ہے کہ انسان کو یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ دیکھو تم بنے کہاں سے ہو، یعنی کیسے گندے پانی سے کیسی خوبصورت شکل اس نے تمہاری نکالی. حالانکہ پانی پر کوئی پینٹ نہیں کر سکتا. یعنی حیرت کی بات ہے نا، پانی ایک لیکوڈ چیز ہے اور اس لیکوڈ سے ایک ہڈیوں والا جسم، جان والا، بالوں والا، مسلز والا ایک پورا انسان بن کے نکلا. ایک سالڈ چیز نہیں ہے جس سے انسان کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. تو کس نے اس کو اس سٹیج میں ڈھالا؟ پھر انسان کے پاس اگر اللہ نہ چاہے ہڈیاں دے انسان کو تو انسان کیا کر سکتا ہے؟ ایک گوشت کا ڈھیر ہوگا نا. کس طرح اس کو اللہ نے پوری طرح ہموار، مناسب، درست بنایا اور اس کا اندازہ مقرر کیا کہ ہاتھ کتنے ہوں گے، پاؤں کتنے ہوں گے، قد کتنا ہوگا، ساری تفصیلات طے کی. پھر اس کے لیے اس دنیا میں کام کاج کرنے کے راستے آسان کیے، ہدایت کے راستے آسان کیے. پھر ایک وقت آیا، اس کی موت آئی، موت دی، اور موت کے بعد قبر جیسی چیز اس کو دی. ثم اذا شاء انشرہ، پھر اس کے بعد اس کا حساب بھی ہوگا، اور اگر اس حساب میں کامیاب ہو گیا تو جنت جیسا اعلیٰ درجہ بھی ملے گا. ان ساری نعمتوں کے ہوتے ہوئے انسان کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ کی ناشکری کرے. کلا، ہرگز نہیں، لما یقض ما امرہ، نہیں اس نے پورا کیا جو اس نے اس کو حکم دیا تھا. لما لم کی طرح ہے. لما جو ہے جو فعل مضارع کے اوپر آتا ہے تو کیا اثر کرتا ہے اس پہ؟ دو اثر ہوتے ہیں اس کے. ایک تو اس کو نفی کا معنی دیتا ہے، دوسرے ماضی کا ترجمہ کیا جاتا ہے. پھر ٹھیک ہے، لما یقضی میں لما لم کے معنوں میں ہے نفی کا معنی اور ماضی کا معنی. کلا لما یقض ما امرہ، ہرگز نہیں، اس نے وہ پورا ہی نہیں کیا جو اللہ نے اس کو پورا کرنے کے لیے کہا تھا. تلاوت. قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره. جو کچھ بھی انسان کو اللہ نے دیا ہے، اگر انسان اس کی قدر نہیں کرتا تو یہ سب ناشکری ہے. پھر انسان کی تخلیق کے بعد جو کچھ انسان کے کھانے پینے کا سامان ہے اس کی طرف توجہ دلائی گئی کہ اگر شکر گزار ہونا ہے تو ذرا ان نعمتوں کو دیکھو. کیا؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، پس چاہیے کہ دیکھے انسان طرف اپنے کھانے کے. انسان کو اپنے کھانے پینے کا سامان دیکھنا چاہیے. وہ لقمہ جو منہ میں لے کے جاتے ہیں کبھی اس کو نظر بھر کے دیکھا کریں اور سوچیں انا صببنا الماء صبا، یہ کھانا آیا کہاں سے؟ کہ بے شک ہم نے ڈالا تھا، انڈیلا تھا. سب ہوتا ہے انڈیلنا، بھرپور طریقے سے پانی ڈالنا. الماء پانی، صبن انڈیلنا. کہاں سے انڈیلا تھا؟ بادلوں سے. ہم نے کس طرح بادلوں سے زمین پہ پانی انڈیلا. ثم پھر شققنا، ہم نے پھاڑا، الارض زمین کو، شقن پھاڑنا، یعنی نباتات اگانے کے لیے کس طرح بیج گٹلیاں پھٹی اس میں سے زمین نے جگہ دی اور پودے باہر آئے. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر اگائے ہم نے ان میں اناج، چاول، گندم، چنا وغیرہ. پیچھے تفصیل گزر چکی ہے حب کی. وَعِنَبًا، اور انگور، وَقَضْبًا، اور کھیرا، ترکاری، ویجیٹیبل، نیوٹریشنل پلانٹس. یعنی قضب کا لفظ جو ہے یہ جامع لفظ ہے. ایسی سبزیوں کے لیے عام طور پر آتا ہے جو کچی کھائی جاتی ہیں، جیسے گاجر، مولی وغیرہ، کھیرے، سیلڈز کہہ لیں. وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، اور زیتون اور کھجور، olives and dates. وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور گھنے باغ. حدائق حدیقہ کی جمع، پیچھے پڑ چکے ہیں، وہ باغ جس کی باؤنڈری والز ہوں.
اور غلبن اس باغ کو کہتے ہیں، اغلب کی جمع ہے، جس میں بہت درخت ہوں اور جن کی شاخیں ایک دوسرے میں گھسی ہوئی ہوں، گھنے باغ۔ وفاکہتن، اور پھل یعنی میوے، خواہ تر ہو یا خشک، ڈرائی فروٹ ہو یا فریش فروٹ۔ وابن، اور چارہ، گھاس، خودرو گھاس کے لیے آتا ہے، ایسی گھاس جو جانوروں کے چرنے اور کٹنے کے لیے بالکل تیار ہو، خواہ تر ہو یا خشک، اور مراد اس سے کیا ہے؟ مویشیوں کی خوراک یعنی توڑی، بھوسا وغیرہ۔ جو چیز انسانوں کے لیے فاقے ہے اس کے مقابل جانوروں کے لیے ابا ہے، ان کے فروٹس جس کو وہ انجوائے کرتے ہیں۔ متاعا لکم، فائدے کی چیز تمہارے لیے، ولانعامکم، اور تمہارے مویشیوں کے لیے، تمہارے جانوروں کے لیے۔ سورۃ الواقعہ میں بھی آپ نے پڑھا تھا نا، افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون انا لمغرمون بل نحن محرومون۔ اگر اللہ نہ دے تو کسی کے بس میں نہیں کہ کوئی کسی کو کچھ کھلا سکے۔ یہ صرف اللہ ہی کی قدرت ہے کہ انسان بیج ڈالتا ہے، پانی بھی اللہ برساتا ہے، اور زمین کو توفیق بھی وہی دیتا ہے کہ وہ طرح طرح کے پھل اور پودے اگا دے۔ اور پھر یہاں بہترین کھانوں کا ذکر کیا گیا جس میں اناج ہے، انگور ہیں خاص طور پر، اور کھیرا ہے، سیلڈز ہیں، زیتون ہیں، ڈیٹس ہیں، میٹھا بھی ہے، اور حدائق غلبہ، اور خوش رنگ باغ بھی ہیں جن کو دیکھ دیکھ کے انسان خوش ہوتا ہے۔ کچھ کھانے کی چیزیں ہیں، کچھ انجوائے کرنے کی ہیں، اور کچھ دیکھ کر مزہ کرنے کی ہیں۔ طرح طرح کے پارکس جو انسانوں نے بنائے اور صرف اس میں امیوزمنٹ کے لیے جاتے ہیں یا ریکریشن کے لیے جاتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں کس نے بنائی، کس نے اگائی، کس نے اتنی ورائٹی دی؟ بعض اوقات ہم صرف لگانے والے کی تعریف کرتے رہتے ہیں نا، کہ مالی کیسا تھا، گارڈنر کتنا اچھا تھا، جس نے یہ پلاننگ کی باغ کی وہ کتنا عقل مند ہے، اور کلر کمبینیشن بڑا اچھا ہے، اور یہ کتنی محنت ہے، اور کیسے کیسے اہتمام ہے، لیکن جس کا سب کچھ اصل میں بنایا ہوا اس کو بھول جاتے ہیں۔ تو ضرورت کس بات کی ہے؟ اس کو یاد رکھیں، اس کے شکر گزار بنیں، اور جب جب انسان ایسی نعمتوں کو دیکھے تو خالق کو یاد کرے۔ جتنا زیادہ خالق کی نعمتوں کو انسان دیکھ کر اس کو پہچانتا ہے اتنا ہی اس کا شکر گزار ہوتا ہے۔ تو ما اکفرہ کی تردید کیسے ہو سکتی ہے پھر؟ اور انسان اللہ کی مار اور لعنت سے کب بچ سکتا ہے؟ جب انسان شکر گزار ہو، اس کا اطاعت گزار ہو۔ اور شکر گزار کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی بنائی ہوئی نعمتوں پر غور کرے، اپنے جسم پر، اور جس سے انسان کا جسم بڑھتا ہے، پھلتا پھولتا ہے۔ تلاوت۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ عام طور پر ہم کھانا کھاتے ہوئے یا ٹی وی دیکھ رہے ہیں یا کوئی کسی سے فون پہ بات کر رہے ہیں یا کچھ پڑھ رہے ہیں، اب تو خیر پڑھنے کی باری آ گئی ہے، لیکن یہ ہے کہ کبھی کھانا کھاتے ہوئے کھانے کی طرف بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا کھا رہے ہیں، اور کیسا بنا ہوا ہے، اور کیا اس کی شکل ہے، اور کیا رنگ ہے، اور کیا اس کی غذائیت ہے۔ اور اس میں دیکھنا صرف ظاہر آنکھ سے دیکھنا ہی نہیں، بلکہ ان پھلوں کے جو خواص ہیں یا فائدے ہیں، یا اس کے اوپر مزید ریسرچ ہے، یا اس پر جو تحقیقات ہیں، ان کو بھی پڑھنا چاہیے، ان کو بھی دیکھنا چاہیے۔ یعنی نظر میں ساری چیزیں شامل ہیں، غور و فکر بھی شامل ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، فَإِذَا پھر جب، جاءت آ جائے گی، الصَّاخَّةُ بہرا کرنے والی۔ سخ صاد خا خا چیخ کے لیے آتا ہے، اور ساخہ سے مراد قیامت کی چیخ، سور پھونکنے کی آواز، ایسی آواز جو کانوں کو بہرا کر دے، کان پھاڑ دے۔ پھر جب وہ کان پھاڑنے والی آ جائے گی، اس دن ہوگا کیا؟ یوما اس دن، یفر المرء بھاگ جائے گا انسان، من اخیہ اپنے بھائی سے، وہ چیخ سن کر بھاگنے لگے گا، وہ امہ اور اپنی ماں سے، وہ ابیہ اور اپنے باپ سے، وہ صاحبتہ اور اپنی بیوی سے۔ صاحبہ کا لفظی معنی ہوتا ہے ساتھ رہنے والی، ساتھی، اور مراد اس سے بیوی، اور اپنی بیوی سے، وہ بنیہ اور اپنے بیٹے سے، یعنی قریب ترین رشتوں سے انسان بھاگے گا، ان کی پرواہ نہ کرے گا۔ کیوں؟
ایسا کیوں ہوگا، اس کی وجہ کیا ہوگی؟ لکل امرئ، واسطے ہر انسان کے، منہم ان میں سے، یومئذ اس دن، شأن ایک حالت ہے، یغنیہ جو بے پرواہ کر دے گی اس سے. انسان کو اپنی ایسی مصیبت پڑی ہوئی ہوگی جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا پسوڑی پڑی ہوئی ہوگی، کہ وہ اس کو دوسروں سے بے نیاز کر دے گی، بے فکر کر دے گی. شأن کا لفظ جو ہے نا یہ یہاں حالت ترجمہ کیا گیا ہے، جبکہ کنسرن کے معنوں میں بھی ہوتا ہے یہ افیئر، یعنی ہر ایک کا اپنا ایسا افیئر ہوگا جو اس کو دوسری چیزوں سے بے نیاز کر دے گا. دنیا میں بھی آپ دیکھیے کہ جو افیئرز ہوتے ہیں، خواہ وہ بزنس افیئر ہو یا کوئی اور کرنٹ افیئرز ہو، تو وہ کیا کرتے ہیں، مشغول کر لیتے ہیں نا اپنے اندر، اور وہ مشغولیت اس کو کیا کر دیتی ہے، باقی چیزوں سے بے نیاز کر دیتی. قیامت کے دن انسان کو اپنی ذات کے بارے میں ایسے ایسے کنسرن ہوں گے، ایسی ایسی فکر ہوگی کہ اسے اپنے سوا کسی دوسرے کی نہ یاد رہے گی، نہ ہوش رہے گا، نہ فکر رہے گی. دنیا میں تو ایسے ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کے بچے کو کچھ ہے، شوہر کو کچھ ہے، بہن بھائی کو کچھ ہے، تو آپ کی نیند اڑ جاتی. لیکن قیامت کا دن ایسا شدید دن ہے کہ جس میں انسان کا اپنا حال ایسا ہوگا کہ اسے ہر دوسرا شخص بھول جائے گا، خواہ وہ اس کا کتنا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. اس کے بارے میں وہ حدیث بھی آتی نا کہ انسان کا حال کیا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن انسان ننگے اور بے لباس اٹھائے جائیں گے، کپڑے نہیں ہوں گے کسی کے پاس. ہزارے قبروں میں جو کپڑے میں کفن تو گل سڑ چکا ہوگا، جب دوبارہ اٹھایا جائے گا تو وہ ایسے ہی ہوگا جیسے ماں کے پیٹ سے آتا ہے کوئی، تو قبر کے پیٹ سے بھی ایسے ہی نکلیں گے لوگ. تو حضرت عائشہ نے کہا پھر تو وہ بہت ہمیں شرم آئے گی کہ لوگ اگر ہماری طرف دیکھیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ اس کا ہوش کس کو ہوگا، کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کا ہوش نہ ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر حج پر جب بہت رش ہوتا ہے تو اس وقت بھی ایک تو عبادت کا موقع ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کے دائیں یا بائیں یا آگے یا پیچھے کون جا رہا ہے. اس وقت آپ کو صرف اپنی پڑی ہوتی ہے کہ میرے چکر پورے ہو جائیں اور میرا کنکریاں مارنی پوری ہو جائیں اور میرے سارے ریچولز پورے ہو جائیں. آپ کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کہ لوگوں نے کیا پہنا ہوا ہے اور لوگوں کی شکل کیا ہے اور لوگوں کا رنگ کیا ہے اور لوگ کہاں سے آئے ہیں. صرف یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ مجھے کرنا ہے وہ میں کر جاؤں. تو قیامت کے دن بھی انسان کو اسی طرح کے تجربے سے گزرنا ہوگا، بلکہ اس سے بھی شدید تر. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ یغنیہ. اور یغنی کا لفظ جو ہے وہ غین نون یہ سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے بے پرواہ ہونا، کسی دوسرے کی احتیاج نہ ہونا. یعنی وہ دن انسان کو اپنے اندر اتنا مشغول کر لے گا کہ اسے دوسرے کی خبر لینے کی ہوش نہ ہوگی. اب دیکھیں کہ جب وہ دن ایسا آنے والا ہے جب انسان کو ایکسپیرینس ہوگا تو اس کی خاطر دنیا میں بھی انسان کو ایسا ایکسپیرینس کرنا ہوگا. بعض اوقات ہم دوسروں کی فکر کرتے کرتے اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں یا نہیں، اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے، دین سے دور ہو جاتے ہیں. بہت سے لوگ صرف اس لیے کہ شوہر اجازت نہیں دیتے اس لیے ہم یہ کام نہیں کر سکتے، یوں نہیں پڑھ سکتے، یوں نہیں پڑھا سکتے، یہ کام نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، فلاں راضی نہیں ہے، بچے پسند نہیں کرتے، بہن بھائی مذاق کرتے ہیں، فلاں ایسا کرتا ہے. اب آپ کیا کرتے ہیں، اس کو راضی کر رہے ہیں، اس کو سب کو دیکھتے دیکھتے آپ کی اپنی کوئی زندگی نہیں رہتی. آپ اپنے کو ڈیسیژن ہی نہیں لے سکتے، آپ اپنے لیے کچھ سوچ ہی نہیں سکتے کہ آپ کو کیا کرنا ہے. آپ اپنے دین کا بھی فیصلہ دوسروں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں. اگر وہ پسند کرے تو آپ دین پر ہیں، اور اگر وہ پسند نہ کرے تو آپ دین کو بھی چھوڑ سکتے ہیں. لیکن کل قیامت کے دن ان میں سے کون کام آئے گا؟ کوئی بھی نہیں، سب بھاگ جائیں گے. لہذا انسان کو جہاں ایک طرف حقوق العباد ہے، صلہ رحمی ہے، رشتوں کا احترام ہے، پاس ہے، سب اپنی جگہ، لیکن اس کے ساتھ جو اپنی آخرت کی فکر ہے وہ سب چیزوں سے اہم ہونی چاہیے. اس کو کسی بھی قیمت پر دوسروں کے ہاتھ میں نہیں دے دینا چاہیے کہ دوسرے اس کے ساتھ جیسے چاہیں کھیل لیں، کہ آپ کا دین ان کی خواہشات کے تابع ہو جائے. وہ آپ کو وقت دیں تو آپ نماز پڑھیں، اور اگر وہ پسند نہ کریں، وقت نہ دیں تو آپ نماز بھی گول کر جائیں. یا اسی طرح اور ذمہ داریاں. تو ہر چیز کا ایک وقت ہے، اور ہر چیز کی ایک لمٹ ہے، اور ہر چیز کے لیے ایک مقام اور موقع ہے، اور ہر شخص اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے. ہر شخص اپنا ذمہ دار خود ہے. مثلاً آپ اپنے بچے کو اسکول میں بھیجتے ہیں کہ وہ پڑھے، اگر وہ نہیں پڑھتا تو اسکول والے ذمہ داری لیتے کیوں نہیں لیتے؟ کیا وجہ؟ وہ کیا لکھ کے بھیجتے ہیں آپ کو کہ ہمیں نہیں آپ رسپانسبل قرار دے سکتے، آپ کو خود ذمہ داری لینی ہوگی، یا بچے کی اپنی اور جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر پیرنٹس کی بھی نہیں وہ ان کی اپنی ذمہ داری قرار پاتی.
تو ہر عاقل بالغ کو اپنے عمل کے لیے خود ذمہ دار ہونا ہے. لا تزر وازرۃ وزر اخرى لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. اور وہ دن کیسا ہے؟ وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے، شادماں ہوں گے، خوش ہوں گے. ضاحکۃ مستبشرہ، ہنس رہے ہوں گے، مسکرا رہے ہوں گے. ضاحکہ مستبشرہ، خوش، بشرا سے یعنی خوشخبری پائے ہوئے، خوش باش یعنی چمکتے، ہنستے، مسکراتے، خوش. وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا. اور جہاں تک نور کا تعلق ہے تو یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم. تو وہ نور کہاں سے نکل؟ ان کے جسم سے پھوٹ رہا ہوگا. وہ کوئی الگ سے چراغ نہیں ہاتھ پہ ہوگا، ان کا اپنا ہی نور ہوگا جو ان کے جسم سے نکل کر ہر طرف پھیل رہا ہوگا. وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ، اور کچھ چہرے، وجہ کی جمع، یومئذ اس دن، علیہا غبرہ، ان پر غبار چھا رہا ہوگا، خاک اڑ رہی ہوگی. کچھ چہروں پر خاک اڑ رہی ہوگی. خاک اڑنے کا مطلب معلوم ہے نا آپ کو؟ یعنی کچھ چہرے ملگجے ہوں گے، میلے ہوں گے، جیسے ان پر کوئی دھواں پڑا ہوا ہو، مٹی پڑی بھی ہو. ترحقھا قطرہ، چھا رہی ہوگی ان پر کلونس. ترحقھا، رحق کا کیا معنی ہوتا ہے؟ زبردستی چھا جانا. یعنی کچھ چہرے تو چمک رہے ہوں گے اور کچھ چہروں کے اوپر سیاہی ہوگی، کالے ہوں گے، یا یہ کہ دھواں ہوگا ان کے منہ پر، غبار ہوگا، اور ان کے اوپر کلونس چھائی بھی ہوگی. یعنی خستہ حال ہوں گے، پریشان حال ہوں گے. یہ کون ہوں گے؟ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہ وہ لوگ ہوں گے جو ہیں کفرہ فجرہ. کفرہ کافر کی جمع اور فجرہ فاجر کی. کافر اعتقاد سے ہے اور فاجر عمل سے تعلق رکھتا ہے. یعنی جو لوگ اپنے ایمان میں یا پھر اپنے عمل میں اس معیار پہ پورے نہیں اترے، ان کا یہ انجام ہوگا. فاجر کون ہے؟ فجور سے. فجور کس کو کہتے ہیں؟ کھلم کھلا برائیاں کرنا. تو جو لوگ ناشکرے ہوں گے، جو لوگ فاجر ہوں گے، ان کا یہ انجام ہوگا. تلاوت. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ. دنیا میں بھی آپ دیکھیے کہ اگر کوئی بخار ہو جائے آپ کو یا کوئی تکلیف ہو جائے تو پھر آپ کو کچھ اچھا نہیں لگتا. تو وہاں کی آفت تو سب آفتوں سے بڑی ہے. یعنی بعضوں کا دنیا میں بھی کوئی حادثے ہوتے ہیں تو چہروں کے اوپر گرد و غبار، دھواں، مٹی. تو بالکل اسی طرح قیامت کے دن بھی لوگوں کا حال برا ہوگا. اور یہ گرد و غبار اور کالک جو ہے وہ انسان کے اپنے اعمال کی ہوگی. یعرف المجرمون بسیماہم ویؤخذ بالنواصی والاقدام. لوگ اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے کہ کون کس حال میں ہے. یعنی شأن کا لفظی معنی ہے حال، حالت اور افیئر اور کنسرن. تو مراد اس یہ کہ وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے آیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر روز اس کی ایک نئی شان ہوتی ہے، وہ ایک نیا روپ ہوتا ہے، اور ایک یعنی ہر دن اس کے لیے ایک نیا دن ہے. اور اگر آج ایک دعا نہیں سنی گئی تو ضروری نہیں کہ کل بھی سنی جائے. کل کا دن ایک نیا دن ہے، لہٰذا پھر نئے سرے سے اس کی طرف رجوع کرو. یعنی اللہ تعالیٰ کی مشغولیت یا جو اس کا کام ہے اس کی طرف. بیسیکلی جو شأن کا لفظ ہے نا، یعنی وہ اگر انسان کی شأن ہو تو انسان کی، اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے تو اس کے اعتبار سے، اس کے رتبے اور مقام کے اعتبار سے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ انسان کی جو اس وقت ایک خاص قسم کی کیفیت ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے کہ انسان پہ ایسی کیفیت ہوگی، انسان ایسی فکر میں ہوگا اور ایسی حالت میں ہوگا کہ اس کو اپنے سوا کسی دوسرے کی پرواہ نہ ہوگی. جیسے ایک اور جگہ پر بھی آتا نا، وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ
وأخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ. انسان کیا چاہے گا؟ ساری زمین کے لوگ لے لو اور مجھے چھوڑ دو، میرے گناہوں میں سب پکڑے جائیں لیکن میری جان بخشی ہو جائے. من ای شیء خلقہ، کس چیز سے اس نے اس کو بنایا؟ کس نے؟ اللہ نے. خلقہ میں ہوا کی ضمیر جو مستتر ہے، یعنی اللہ نے پیدا کیا، ہو اس کو، کس کو؟ انسان کو. اللہ نے انسان کو کس چیز سے پیدا کیا، کس چیز سے بنایا؟ یعنی انسان اپنے آپ کو تو دیکھے. من نطفۃ، نطفے سے. اور نطفہ ینطف کا معنی ہوتا ہے پانی کا قطرہ قطرہ ٹپکنا. تو نطفہ کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے ٹپکتی بوند سے، اور مراد اس سے منی کا قطرہ ہے، سیمن. من ای شیء خلقہ، من نطفۃ، یہ اس کا جواب ہے. خلقہ، اس نے اس کو پیدا کیا، یعنی اللہ نے انسان کو نطفے سے بنایا. فقدرہ، پھر اس کی تقدیر مقرر کی. قدر یقدر تقدیر پلاننگ کے لیے آتا ہے، یعنی انسان کے بارے میں پوری پلاننگ کی. کیا کتنی زندگی ہوگی، کیا اس کی شکل و صورت ہوگی، کیا اس کا انجام ہوگا، یہ تمام چیزیں. اور پھر یہ کہ ماں کے پیٹ میں بھی پوری پلاننگ ہوتی ہے اس کی کہ کتنا عرصہ نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ، اور مختلف جو سٹیجز سے انسان گزرتا ہے. یہ ایسے ہیپ ہیزڈ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ایک پوری پلاننگ ہوتی ہے اس کے پیچھے. خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ، پھر راستے کو اس نے آسان کیا، اس